الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ انتہائی قابل احترام قبلہ عالم، استاد الاساتذہ، رہبر طریقت، ہمارے دلوں کی جان، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، انتہائی قابل احترام میرے مخدوم مرشد، میرے شیخ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم فاروقی صاحب، اور دیگر انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، معزز حضرات اور خواتین اسلام، میری محترم اور عزیز بہنوں، میں سب سے پہلے اپنے قبلہ عالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 14واں سالانہ قرآن آسان کورس یہاں مکمل کیا، اور 20 دن کا یہ کورس جس میں میں اور آپ شریک رہے، اس کی اس اختتامی نشست میں آج ہم دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اس دعا کی حیثیت میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ یہ 20 دن جو مزدوری کی ہے، میرے قبلہ عالم نے پوری توجہ فرمائی، اور میری بہنیں بیٹیاں بڑی محبت اور دلچسپی کے ساتھ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتی رہیں، اور میرے پیر بھائی نہ صرف یہ کہ قرآن کی روشنی سے دلوں کو منور کرتے رہے، بلکہ اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں کو بھی بطریق احسن نبھاتے رہے۔ وہ سب آج قابل مبارکباد ہیں۔ قرآن مجید ہی اس دنیا کے اندر روشنی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہی کتاب ہدایت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرا تو دل ترس گیا تھا، اور آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں جب خانقاہوں کے اندر سے قرآن فہمی کی آواز بلند ہو۔ ہم نے مختلف خانقاہوں سے جب روحانیت کے حصول کے لیے رابطہ کیا، کہیں بھنگڑے، کہیں ڈھول باجے، کہیں چمٹے، کہیں قوالیاں، کہیں کچھ، لیکن اللہ نے جو کتاب ہدایت ہمارے لیے نازل فرمائی، اس سے پیران حرم بھی ناواقف تھے، اور ان کے متوسلین کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ یہاں جب آئے تو دیکھا کہ یہاں تو تعلق ہی قرآن کے ساتھ ہے۔ قبلہ عالم کا بھی
شیخ محترم کا بھی قرآن فہمی ترجیح اول ہے. قرآن کو پھیلانا یہی سب سے بڑا کام ہے. اور ایک ہی بات بار بار قرآن مجید کی جس آیت کے ذریعے وہ دلوں پہ ضرب لگاتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن کو نہیں سمجھتے؟ یہی سب سے بڑا سبق تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن جس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں اور شفیع المذنبین سمجھتے ہوئے ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کریں گے، جب میں نے قرآن کو پڑھا میں لرز گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا ہماری شفاعت کرنے کی بجائے اس بنیاد پر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن وہ الٹا ہمارے خلاف دعویٰ دائر نہ کر دیں کیا میرے رب یہ تو میری وہ امت ہے جس نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بلندی اور ترقی اور عظمت پا سکتا ہے تو ممکن ہی نہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میری بہنوں اور بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے میڈیکل کی تعلیم اسی طرح حاصل کی ہے جس طرح آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، جس طرح بغیر سوچے سمجھے ناظرہ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ڈیپلی گہرائی میں بغیر ناظرہ میں نے میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں. میں نے پڑھ تو لی ہیں لیکن ان کا فہم مجھے نہیں ہے، ان کی سمجھ مجھے نہیں ہے. تو آپ سچ بتائیں، آپ میں سے کوئی شخص میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے گا؟ یا کوئی انجینئر کہے کہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری تو لے لی ہے لیکن میں نے کتابیں پڑھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس وقت آپ کہیں گے نہیں، آپ کی ڈگری ہمیں قابل قبول نہیں ہے. بلا شبہ ناظرہ قرآن کی اپنی اہمیت، لفظ لفظ کے بدلے میں نیکیوں کی برسات، لیکن جب دلوں میں تبدیلی آئے گی، جب عمل جاگے گا، جب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنے گا، وہ اسی قرآن کے ذریعے بنے گا. اسی قرآن نے صحابہ کی زندگیوں کو بدلا تھا. اسی قرآن نے اس دور کے اندر جب نبی رب العالمین کو مطلوب و مقصود ہے. محترم عمر نواز فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہی یادگار سفر ہیں. ایک سفر معراج کا، آسمانوں کا، اور ایک سفر ہجرت کا، زمینوں کا. اب اللہ رب العالمین نے آسمان کے سفر کے لیے آپ کا ہم سفر جسے چنا، وہ آسمانوں کا سردار جبرائیل امین تھا، اور زمین کے سفر کے لیے، معراج کے سفر کے لیے جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا، وہ زمینوں کا سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے دین کی نصرت کرنے والے، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے جسم کو زخم کرانے والے، اور صحن حرم میں کھڑے ہو کر میرے آقا کا اس طرح دفاع کرنے والے کہ ظالموں نے آپ پر اتنا تشدد کیا کہ آپ کا پورا چہرہ پرانوار خون میں تر بتر ہو گیا، جسم سے لہو بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے عالم میں جب سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کر گھر لے گئے، ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے. کہا وہ ٹھیک ہیں، آپ کو مارا انہوں نے، آپ زخمی ہیں. کہا نہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو. اور جب وہاں گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رفیق سفر کو دیکھا، زخم کس قدر میری خاطر ماریں کھا کے آئے ہیں. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا ابو بکر آرام کرو. فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ پرانوار دیکھے بغیر میں آرام کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا یا رسول اللہ، دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ محبت تھی. اب جناب صدیق اکبر کے واقعات تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. اس محفل میں ہم تو صرف اس نسبت پر فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں
تصوف کے اس سلسلے سے جوڑا جو ایک طرف اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے تو دوسری طرف صحابہ کرام کی محبتوں سے موجزن ہے، اور پھر ہمارا تو سلسلہ شروع ہی سیدنا صدیق اکبر سے ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا صدیق اکبر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض حاصل کیا، اور یہ فیض صحبت سے ملتا ہے، یہ فیض قربت سے ملتا ہے، اور جس قدر قربت اور جس قدر صحبت میرے آقا کی سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی، کوئی دوسری ایسی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی جس کو اتنی صحبت ملی ہو جتنی کہ سیدنا صدیق اکبر کو۔ اور پھر وہ فیض آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل کیا، اور پھر وہی فیض حضرت سلمان فارسی نے واپس سیدنا صدیق اکبر کے پوتے حضرت امام ابو قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے میں دیا، اور پھر امام قاسم نے وہی فیض پھر جو صدیقیت کا فیض تھا اس کو اہل بیت کی طرف منتقل کرتے ہوئے اب جب حضرت امام جعفر صادق کو دیا تو یہاں دو چشمے ملتے ہیں، دو دریا ملتے ہیں، ایک طرف حضرت علی کا فیض امام جعفر کے سینے میں آ رہا ہے، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کا فیض امام جعفر کے سینے میں آ رہا ہے، اور یوں یہ فیض کی ندیاں بہتی حضرت بایزید بسطامی، پھر ابو الحسن خرقانی، اور پھر ہوتے ہوئے حضرت بہاول الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، اور پھر وہاں سے پھر امام باقی باللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر میرے اور آپ کے مخدوم حضرت مجدد الافسانی۔ کیا عرض کروں حضرت مجدد الافسانی کہ میرے شیخ محترم نے یہ عظیم نسبت اپنے مرکز کی جب حضرت مجدد الافسانی کی طرف کی تو یہ بھی ان کی دور اندیشی کی ایک انتہا ہے کہ اس 1000ویں صدی کے مجدد، اس 1000ویں صدی کے امام، کہ میں سمجھتا ہوں ان 1000 سالوں میں اس 1000ویں صدی میں نہ کوئی مجدد اور پیدا ہوا اس طرح کا، اور نہ ہی اتنی بڑی ہستی کی اور پیدا ہوئی، ان کے ساتھ اپنے مرکز کی نسبت کر کے ان کی توجہ کو جس طرف اپنی طرف مبذول کرایا، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ ہمارے علاقے کے درویش شاعر مشرق مرد کلندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مجدد الافسانی کے مزار پہ حاضر ہوئے تو پھر جو اقبال نے اشعار لکھے وہ کمال ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ عرض میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو۔ سبحان اللہ۔ فقر کہاں سے ملتا ہے؟ علامہ اقبال کہاں سے جا کر مانگ رہے ہیں فقر؟ فرمایا کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھ میری بینا لیکن نہیں بیدار، میری آنکھ دیکھ تو رہی ہے لیکن بیدار نہیں ہے، اب یہ آنکھ بیدار حضور آپ نے ہی کرنی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے جب وہاں پر مراقبہ کیا تو مراقبے میں آپ بے ہوش ہو گئے، اور مراقبے کی جو انتہائی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسم بھی روح جسم سے ہی پرواز کر جاتی ہے، اور پھر اس روح کو کہیں اور گھمایا جاتا ہے، اور جب پھر اقبال ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے جو پہلی نظم لکھی وہ بھی ان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب اقبال کی حالت کیا، ذرا غور کیجئے۔ اقبال کہتے ہیں: خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے، اگر میں کیمیا گر ہوں یہی سوز نفس ہے، اور میری کیمیا کیا ہے، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں،
نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ بارکیف ایک لمبی گفتگو ہے، اقبال کا سینہ کھل گیا حضرت مجدد الف ثانی کی لحد پہ حاضر ہو کر۔ اور پھر ہم آج اس سلسلے کے ساتھ وہی سلسلہ پھر یہاں آل و مہار شریف پہنچتا ہے، حضرت سرکار چنن بادشاہ، وہاں سے پھر گجرانوالہ کے وہ رجل عظیم، وہ خطیب ملت، وہ خطیب عالم اسلام حضرت ابو البیان سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہاں سے ہمارے قبلہ عالم حضرت عظیم فاروقی کے سینہ سے ہوتا ہوا محترم مرشد کریم حضرت وسیم فاروقی صاحب کے سینے سے آج وہ نور پھیل رہا ہے، اور اس کی ساری کرنیں پھوٹتی ہیں سیدنا صدیق اکبر سے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہماری نسبت، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ اب آپ کی تعریف تو جتنی کریں، حضرت صدیق اکبر پر جتنی بھی لمبی گفتگو کرے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان ابواب کو چھیڑوں۔ میں تو بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب تھے، آپ اپنے حجرہ مبارک میں تھے، نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، لیکن جسم نے اجازت نہ دی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ اب حضرت عائشہ حیران بھی ہوئیں، یا شاید بہت سیانی اور بہت ذہین تھیں، تصدیق بھی کرنا چاہتی تھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا تو بڑے نرم دل ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں مصلی پہ کیسے کھڑا ہوں گے، کسی اور سے عرض کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، نہیں جاؤ ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میری موجودگی میں میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میری امت کی امامت کروائیں۔ جناب صدیق اکبر نے امامت کروائی، اور پھر جب آپ کی طبیعت سنبھلی اور آپ خود امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لانے لگے تو آپ نے ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پہ رکھا، اور ان دونوں کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اب صحابہ جو بڑے عرصے سے منتظر تھے کونین کے تاجدار آئیں، آپ کے چہرہ پر انوار کی زیارت کریں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کے جمال سے اپنے دلوں کو تسکین بخشیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے، اور ایک صحابی نے آگے بڑھ کر خوش ہو کر فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ویسے ہی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن آج جب آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہے، یا رسول اللہ ایسے لگ رہا ہے ستاروں کی جھرمٹ سے چاند نکل آیا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھی تمہیں اگر یہ منظر زمین پہ پسند آیا ہے تو سنو تمہارے رب کو یہ منظر آسمان پہ بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ آج بھی میرے ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، اور جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا میرے مزار میں بھی ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، اور کل جب میں حوض کوثر پہ بیٹھا اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا تب بھی ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے۔ یہ منظر تو اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اسلامی تاریخ سے نفی کر دیتے ہیں تو میں سوچتا ہوں شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اگر حضرت ابو بکر و عمر کو ایک سائیڈ پہ کر دو تو مجھے بتاؤ طریقت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اسلامی نظام کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اسلامی ریاست کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یہی تو میرے نبی کے یار۔ اور پھر آخری بات کر کے جس کی جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا فرمایا کہ پہلا میرا نبی ثانی اثنین، دوسرے صدیق اکبر۔ جب مشرکوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور غار ثور جیسا شیخ محترم فرما رہے تھے
کہ سیدنا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور غار ثور میں جو صدیق اکبر نے میرے آقا کی صحبت میں وقت گزارا اس ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، وہ ساری زندگی کی نیکیاں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن میں ایک جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رات میرے شیخ محترم نے اپنے تقریر میں بڑا دلاسا دیا، اور سچی بات ہے وہ تقریر میرے زخموں پہ بھی مرہم تھی، جس میں کہا کہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب بھی پریشانی آئے کالی کملی والے کو یاد کر لیا کرو۔ اور میں نے غار ثور میں کالی کملی والے کو دیکھا کہ زمین دشمنوں نے تنگ کر دی، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے، سر کی قیمت مقرر ہو گئی، قریب قریب کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ملک آپ کو پناہ دینے والا نہیں، اور دشمن پیچھے ہیں، سر کی قیمت ہے، 100 سرخ اونٹ مقرر ہو چکے ہیں، اور آپ غار میں صرف اپنے ایک رفیق کے ساتھ ہیں، ایک رفیق کے ساتھ غار میں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیے دشمن تو غار کے منہ پہ پہنچ گیا ہے، بس ایک قدم آگے بڑھا تو یہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اچھا جی، میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں اس سے زیادہ حساس لمحہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ نہیں، آپ اگر غور فرمائیں، اتنا حساس لمحہ، یا رسول اللہ وہ دیکھیے دشمن تو دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن میرے آقا کے چہرے پہ تسکین، دل میں اتنا اطمینان، اور کیا تاریخی لفظ فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے یار غار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے ابو بکر، اے میرے صدیق، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس میری بہنوں اور بیٹیوں، میرے بھائیوں، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی مصائب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں، جب بھی آپ سمجھیں کہ بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی فکرہ دہرانا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے آقا نے یہ فکرہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، اور جناب صدیق اکبر نے یہ فکرہ ہمیں دیا، اللہ نے قرآن میں اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ بس پوری یہ جو 20 دن کی قرآن کلاس ہوئی ہے، اس میں سے اگر ایک یہی فکرہ پلے باندھ لوگے، آج جناب صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری محفل میں وہ ایک جملہ، لا تحزن ان اللہ معنا، زندگی میں قدم قدم پہ کام آئے گا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اللہ بھی کہتے ہیں بس اللہ کے ساتھ جڑنے کی دیر تھی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ پھر میں نے ان کے دلوں میں ایسی سکینت نازل کر دی، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور ان کی مدد ایسے لشکر سے کی جو کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا، یعنی جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مکڑی کا جالا اتنے بڑے لشکر کے قدم پھیر کے رکھ دے گا؟ اور دنیا میں سب سے کمزور چیز کیا ہے؟ قرآن سورہ العنکبوت میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور چیز پیدا ہی نہیں کی۔ آج اللہ نے نازک گھڑیوں میں سب سے کمزور ترین چیز کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر کافروں کے آگے کھڑا کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ تم نکلو تو صحیح، نکلو تو صحیح، اس کے لشکر تو آج بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اس دنیا میں کفریہ نظام کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔